علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسل بھی ہیں بلکہ مسئلے بھی ہیں. ان کو جناب آج گرفتار کر لیا گیا ہے. جج صاحب وہاں پہ تھے نہیں اور یہ کورٹ روم سے باہر نہیں آ رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس ایچ او تھانہ آپرا پیش ہوئے شیخ رشید صاحب کی. انہوں نے ایک شکایت کی تو شیخ صاحب نے عدالت کے سامنے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا. ابصار عالم صاحب انہوں نے ایک انٹرویو دیا. جنرل باجوہ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ آپ زمان پاک تشریف لائیں, عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میرا دل نہیں کیا کہ جاؤں کیونکہ میں منافقت نہیں کر سکتا. اس ملک کے عدلیہ کے نظام پر انہیں ذرا اعتماد نہیں. میں مر بھی جاؤں تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس نظام سے انصاف مت لینا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قرارداد پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ منظور کی گئی ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس قرارداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عدالت کے اندر جو ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے, یا اس فیصلے کے اوپر جو ہے لیگلی اس کے اوپر ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کی جانب سے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی جانب سے انہوں نے اپنا غصہ نکالنا تھا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈالر کی قیمت میں جناب آج ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کے اندر آئی ہے. تقریباً 289 290 کے لیولز کے اوپر جو ہے ڈالر چلا گیا تھا. آج ایک دن میں تقریباً 3.5 روپے کی کمی جو ہے وہ اس کے اندر دیکھنے میں آئی ہے. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک دم اس کمی کی یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب کی جانب سے 2 ارب ڈالر کی جو ایک یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جی ہاں جی ہم آپ کو دیں گے, اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہونے والے مذاکرات ہیں ان کے اب امکانات کافی روشن ہو گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ فوریکس مارکیٹ نے جو ہے آگے سے ریاکٹ کیا ہے, اور ڈالر کے اندر جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور یہ بھی مارکیٹ کے اندر ہوا ہے کہ اگر اسی طرح صورتحال چلتی رہی تو آنے والے دنوں کے اندر مزید کمی بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکتی ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے, اور ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ بھی 436 پوائنٹس اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا, اور 40,000 کا جو لیول تھا جو پچھلے دنوں بریک ہو گیا تھا اور تقریباً 39,000 کے اوپر مارکیٹ چلی گئی تھی, مارکیٹ نے دوبارہ 40,000 کا بیریئر جو ہے اسے ایک دفعہ پھر کراس کر لیا. بہت بڑا جمپ نہیں ہے, 40,153 کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ لاسٹ دیکھی گئی تھی, تو لیکن پھر بھی 40,000 کا بیریئر جو ہے وہ آج کراس ہوا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے امریکی سفیر جو پاکستان میں موجود ہیں ڈیوڈ بلوم, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اپنے مذاکرات کے حوالے سے آپ اپنا کردار ادا کریں. اچھا, میں یہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی امریکہ سے ہم نے درخواست کی ہے کہ جناب ایسا آئی ایم ایف ساڑی گل نہیں مانتا پہ, انہوں بناؤ ذرا تھوڑا جا. تو میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج سے 1 سال پہلے وہ جو ہلایا تھا مراسلہ, تو اس کے اندر تو ہمیں یہی کہا گیا تھا جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکی حکومت ہے, تو یہ پھر ہمیں امریکہ کے تلے منتے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں اتنے؟ یہ اگر یہ سارے کے سارے امپورٹڈ ہوتے یہ سب کے سب, اور یہ امریکہ کی لائی ہوئی حکومت ہوتی, تو پھر یہ اتنے ترلے منتے کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو یہ اٹ سیلف جو ہے عمران خان صاحب کے اس نریٹو کو نگیٹ کرتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ امریکی جو ہے یہ انہوں نے لا کے یہ حکومت یہاں پہ رکھی ہے, اور جناب امریکی ایمبیسی کے اندر ملاقاتیں ہو رہی تھی. بھائی اگر یہ سب کچھ ہوتا نا تو یہ اتنے کشت اٹھانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ امریکہ سے کہا جا رہا ہے تو سعودیوں سے کہا جا رہا ہے تو قطریوں سے کہا جا رہا ہے تو متحدہ عرب امارات سے کہا جا رہا ہے, چائنا سے کہا جا رہا ہے, سب سے ترلے منتے کیے جا رہے ہیں بھائی تہاڈی مہربانی 1 ارب ڈالر کا سوال ہے. تو خیر اب دیکھیں امریکہ صاحب بہادر جو ہے اس کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے وکلا کمپلیکس کے لیے. جناب انہوں نے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے منصوبے کی سنگ بنیاد کی تقریب سے انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی فل کورٹ کے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے, ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے, آج بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, میں یا میری حکومت ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتی, اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سپریم کورٹ اور ججز کا ہم احترام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ قانون کسی کے لیے بنائیں تو خود اپنے اوپر بھی اسے لاگو کریں. تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے یہاں پہ یہ بات کی. اچھا, مسلم لیگ نون کے اندر ویسے میں ایک آن اے لائٹر نوٹ, مسلم لیگ نون کے اپنے اندر جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے ان بیانات کے حوالے سے ان کے اپنے لوگ بھی بڑے حیران ہیں, انہوں نے کی ہو گیا ہے, مطلب یہ اتنے زیادہ جو ہیں یہ سیریس کیوں ہو گئے. تو اور یہ کس قسم کی بہکی قسم کی باتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اتنے سخت رویے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں. اب سب سے پہلے میں خبر کی ڈیٹیل کے اندر جو ہے ذرا بعد میں جاؤں گا, پہلے تو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کون؟ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسل ہیں, مسل بھی ہیں بلکہ مسئلے بھی ہیں.
مطلب میں دونوں کو جو ہے وہ ایک انگلش والا مسل اور اردو والے مسئلے اپنی زبان کی وجہ سے ویسے ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت دفعہ بدنامی کا باعث جو ہے وہ بن چکے ہیں. لوگوں کو تڑیاں لگانا، دھمکیاں لگانا، بدماشیاں بیسکلی جو ہے وہ کرنا علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ہے وہ خاصا رہا ہے. اور اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو اس وقت جو ہے ان کو آزاد کشمیر چھوڑنے کا کہا گیا تھا. اس کے بعد جب پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہو رہے تھے تو ان کو صوبہ بدر کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا. مطلب یہ ان کا ایک پاسٹ رہا ہے. ان کی متعدد آڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی بڑی بدتمیزی کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو ان کو جناب آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اب گرفتاری جو ہے وہ ہوا کیا، یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. بیسکلی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ ہائی کورٹ کی رجسٹری کے وہاں پہ پہنچے. اب جب یہ وہاں پہ پہنچے تو تقریباً کوئی اس وقت تک کوئی 1:30 جو ہے وہ بج چکا ہوا تھا اور جو جج صاحب تھے وہ آلریڈی جا چکے ہوئے تھے اور یہ اپنے ضمانت کے چکر کے اندر اس کیس کے اندر جو ہے وہاں پہ آئے تھے. جب یہ وہاں پہ آئے تو پولیس نے جو ہے وہ کورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. پریزن وین جو ہے وہاں پہ لا کے کھڑی کر دی گئی کیونکہ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے بڑے دنوں سے جو ہے وہ تگ و دو کر رہی تھی. اب معاملہ یہ تھا کہ جج صاحب وہاں پہ تھے نہیں اور یہ کورٹ روم سے باہر نہیں آ رہے تھے، یہ عدالت کے احاطے سے باہر نہیں آ رہے تھے اور پولیس جو ہے اس گرفتاری کو اندر کرنا نہیں چاہتی تھی. بڑی دیر رات گئے تک جو ہے وہ انتظار کیا گیا، تقریباً 8 بجے تک، 7:30 8 بجے تک جو ہے وہ اس کا انتظار کیا گیا. اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح میری بچت ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکی. بالآخر یہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے گرفتاری دے دی. گرفتاری جو انہوں نے دی ہے تو اس کے اوپر جو انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے ذرا پہلے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ انفیئر ہوگا اگر یہ نہ بتایا جائے. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم کہ کس کیس میں مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ مجھ پر FIRs ہیں اور گرفتار کرنا ضروری ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری گرفتاری کے پیچھے کون ہے. یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے احکامات ہیں کہ گرفتار کرنا ہے. مجھے کیوں اور کون گرفتار کر رہا ہے اس کا جواب تو ان کو دینا ہے جو مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کر رہے ہیں. مجھے پولیس پر بالکل اعتبار نہیں ہے. پرسوں مجھے بتایا گیا کہ میرے خلاف یہ کیسز ہیں جن پر میں نے ضمانت لی اور یہ آج مجھے گرفتار کر رہے ہیں. مجھ پر آج مزید FIRs کر دی گئی ہیں. میں اپنے کیسز کے سلسلے میں عدالت آیا تھا. ہم عدالت سے نہیں چھپ سکتے. عدالتیں ہی وہ سہارا ہیں جو ہمارا انصاف لینے کا بنیادی حق دیتی ہیں. پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے بار رومز اور ہائی کورٹس میں گھس رہی تھی تو میں نے سوچا اس سے بہتر یہی ہے کہ گرفتاری دے دی جائے. میں ان کا سامنا کر لوں گا، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. تو یہ جناب ان کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے. اچھا ان کا ابھی کچھ ریسنٹ جو چند واقعات ہیں ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر جو چیک پوسٹ تھی وہاں پہ بھی غلغوپاڑا انہوں نے کیا تھا اور وہاں پہ ان کے بندوں کی جانب سے وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی تھی. تو ایک معاملہ تو اس کے یہ تھا جو ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. دوسرا ان کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں یہ لوگوں کو تڑیاں لگا رہے تھے کہ جی بندے بھیجو زمان پاک بندے کیوں نہیں آ رہے، 50 بندے 100 بندے کیوں نہیں آ رہے. ایک یہ معاملہ ان کا سامنے آیا تھا. اس سے پہلے جب پچھلے 25 مئی کو جب لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کرنا تھا تو اس سے پہلے اور اس کے بعد زمان پاک کے ارد گرد جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو لا کے انہوں نے وہاں پہ بٹھا دیا تھا. اور اس وقت بھی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کافی پریشان تھی کیونکہ یہ بڑے اسلحہ بردار قسم کے لوگ تھے اور جس علاقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھیجے ہوئے تھے بڑے خطرناک عزائم ان کے لگتے تھے. تو کنٹروورسی کے اندر ہی ہمیشہ علی امین گنڈا پور صاحب رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے بھائی شاہی وغیرہ بھی کافی ان کے ساتھ ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک پریشانی کا عمران خان صاحب 2 چیزوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا ریلائی کرتے ہیں. ایک سوشل میڈیا اور دوسرا یہ جو بدماشیاں ہیں، یہ علی امین گنڈا پور والی جو بدماشیاں ہیں نا اس کے اوپر بہت ریلائی کرتے ہیں. تو پہلے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اب جو مسئلہ ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں یہ گرفتاری کتنی دیر ہوتی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو ہو سکتا ہے ضمانت مل جائے، وی ڈونٹ نو، یہ تو کورٹس کا فیصلہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی دس ول کم ایز اے شاک ٹو پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور علی امین گنڈا پور کی بات ہوئی تو شیخ رشید صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. دونوں ایک ہی جیسے لوگ ہیں تو شیخ رشید صاحب کی بھی بات کرتے ہیں. اب یہ نا آپ نے ذرا اینڈ تک یہ کہانی سننی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ منافقت جو ہے وہ آپ کس کو کہتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں SHO تھانہ آپرا اشفاق وڈائچ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے شیخ رشید صاحب کی. انہوں نے عدالت کے اندر ایک شکایت کی. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کی موجودگی میں انہوں نے وہیں پہ موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے جج صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں روزے میں ہوں، میں وضو میں ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ میں منشیات فروش نہیں ہوں.
لیکن شیخ صاحب بار بار میڈیا پر آ کے مجھے منشیات فروش کہتے ہیں. شیخ صاحب کے ان الفاظ سے میری حد تک ہوئی ہے. میرے اپنے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ منشیات بیچتے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں بھی روزے سے ہوں, میرا سامان اور ٹیلی فون انہوں نے مجھے واپس نہیں کیا ہے. عدالت نے شیخ صاحب کو کہا کہ آپ سپرداری کی درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. شیخ صاحب نے کہا یہ تو پہلے بھی اس طرح دے گئے تھے, باقی سامان بھی دے دیں. جج صاحب نے شیخ صاحب سے کہا کہ آئی جی ہو, سپاہی ہو یا کوئی بھی, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. اگر کسی نے کام ٹھیک نہ کیا ہو تو بھی میں اس اہلکار کو عزت سے بلاتا ہوں. عدالت نے ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے دیں کہ جو بھی کچھ بھی ہوا قانون خود دیکھ لے گا. ایس ایچ او نے کہا کہ میں تحریری بھی لکھ دوں گا, ویڈیو بھی دوں گا. بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاپا آپ منشیات بیچتے ہیں. شیخ صاحب کے وکیل نے کہا کہ ان سے بھی پوچھ لیں کیا کوئی جونیئر اس طرح کبھی ایس ایچ او بن سکتا ہے. عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ اگر آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں تو آپ الگ سے وہ درخواست متعلقہ جگہ دے سکتے ہیں. شیخ صاحب نے عدالت کے سامنے جج صاحب نے شیخ صاحب کو کہا کہ جی شیخ صاحب آئندہ آپ ایسی بات نہیں کریں گے. شیخ صاحب نے عدالت کے سامنے کہا کہ جی میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا, یہ جو میں ایس ایچ او کو منشیات فروش کہہ رہا ہوں. ایس ایچ او نے دوبارہ عدالت کے سامنے کہا کہ اور جو پہلے آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ معذرت کریں گے. تو شیخ صاحب نے عدالت کے سامنے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ ذرا صرف اندازہ لگائیے, سیاستدان ہے نا, سیاستدانوں نے کہا تیری ایسی تیسی میں نے کوئی فرق پہنتا ہے, میں تجھے منشیات فروش کہوں, تجھے میں ڈرگ پیڈلر کہوں, میں کچھ بھی کہوں, تیرے بچے ان کے اوپر کیا گزرے, کیا الزامات لگانا. شیخ صاحب کس کے ساتھ آج کل اٹیچڈ ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ان کے بھی الزامات لگانے کی یہی عادت ہے. ایدے تو الزام لا دو, ادے تو الزام لگا دو, بھاڑ میں جائے, تم جا کے اپنی ٹکریں مارو, جا کے سر اپنا جام مرضی دیواروں کے اندر مارو, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. بھائی شیخ صاحب نے ٹھوک دیا بیان, بھائی میں کہتا گل ختم ہوگی. اب وہ بیچارہ ترلے کر رہے ہو, جا کے اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہو کہ نہیں خدا دی قسم میرا منشیات دینا کوئی تعلق نہیں ہے, کہ شیخ صاحب نے تو کہہ دیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کے پاس یہاں پہ 25 کیمروں کی جو ہے وہ فیسلٹی موجود ہے. چند ایسے بے شرم قسم کے صحافیوں کی بھی خدمات ان کے پاس موجود ہیں جو ان سے گھٹیا قسم کے فضول قسم کے سوالات اکثر پریس کانفرنسوں میں بلاول بھٹو کے حوالے سے کرتے ہیں اور پھر آگے سے دانت بھی نکالتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ شیخ صاحب نے تو کہہ دیا, ڈزنٹ میٹر کیا فرق ہے. کوئی جا کے شیخ صاحب کو کہے گا شیخ صاحب آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے اگلے کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے, کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا؟ لیکن نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, خیر اسی تو کہتا ہے. تو دس از دا بیسک پرابلم. تحریک انصاف بندی ہے, تسی یہ انصاف کرنے تے آ گئے نا, آپ میں سے آدھے بندے فارغ ہو جائیں. یقین کریں کہ اگر اس ملک کے اندر واقعی انصاف ہو اور جس قسم کی پالیٹکس آپ کے لوگوں نے کی ہوئی ہیں تو آپ میں سے آدھے بندے جو ہے نا وہ فارغ ہو جائیں. یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے, کیونکہ ایک ایس ایچ او کی بات ہے نا, ایک ایس ایچ او کا مکالمہ ہے ایک پولیٹیشین کے ساتھ, لیکن اس کی گہرائی ذرا آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ شخص جو ہے, اب وہ ہمارے ہاں تو ویسے ہی جو پولیس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پولیس کرپٹ, جبکہ آپ یقین کیجئے کہ میں پولیس کے اندر, چاہے پنجاب پولیس ہو, سندھ پولیس ہو, کے پی کی پولیس ہو, اسلام آباد پولیس ہو, آئی نو سم بریلینٹ آفیسرز. آپ کو دیکھ کے فخر ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یار یہ لوگ بھی ہماری پولیس میں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یار اگلے کی کوئی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے یار. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس اگلے نے آپ کو ریسٹ کیا, آپ نے مٹی پلیت کر کے رکھ دی اگلے کی. اب وہ بیچارہ جام اپنی مغز ماری کرتا رہے, لیکن اپنے اوپر جو لگا الزام ہے نا وہ کس طرح دھوئے بیٹھ کے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب کی ڈی جی پی آر نے یہ اعلان کیا ہے, انہوں نے خبر دی ہے جناب, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے سابق وفاقی وزیر زرتاج گل اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سابق وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جوان بخت کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اور الزام جو ہے ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق زرتاج گل اور ان کے خاوند ہمایوں اخند کو 10 اپریل کو ان کے حلقے کے ترقیاتی کاموں میں کمیشن لینے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. زرتاج گل اور ان کے خاوند جو ہیں وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ 10% کمیشن وہ لوگ لیتے رہے ہیں, اور اسی لیے شاید ان کو 10 اپریل کو بلایا گیا. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں 10% کمیشن کا الزام ہے اور 10 اپریل کو ہی بلایا گیا. تو سابق وزیر اعلیٰ نے البتہ محکمہ ہائی وے کے افسران اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت سے کرپشن کی ہے, یہ الزام بھی ہے ان کے اوپر. اور ہاشم جوان بخت کو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی اسکیموں میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے 8 اپریل کو جو ہے طلب کر دیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے جی ہاشم جوان بخت نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے من پسند ٹھیکیداروں کو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر یہ ٹھیکے دیے. ہاشم جوان بخت جو ہے نا وہ مطلب ہی از اے بلینئر, میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایک بلینئر ہے. یہ بڑا ایک گھٹیا چھوٹا قسم کا الزام ہے. مطلب آپ نے ایک قسم کا ایک کروڑ پتی آدمی کے اوپر جو ہے نا آپ 100 روپے چوری کا الزام نہیں لگاتے. مطلب یہ بھی آپ سوچ سمجھ کے, جو کروڑ پتی نے اگر کرپشن بھی کرنی ہے نا تو کروڑوں کی کرے گا, چلروں کی نہیں کرے گا. لیکن چلیں ٹھیک ہے, میں ظاہری بات ہے یہ ایک محکمہ ہے, وہ بیٹھ کے اپنی تحقیقات کر رہا ہے, 100 دفعہ کرے, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن پاکستان ہے بھائی, جس طرح یہاں پہ میں شیخ رشید صاحب والی بات کر رہا تھا نا, یہاں پہ الزامات لگانے کے حوالے سے بھی بہت کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا جی,
اس کے علاوہ ایک جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب ابصار عالم صاحب. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, انٹرویو بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے شیئر کی ہیں. میں اس کا ایک ٹرانسکرپٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا درد اور کتنی تکلیف ہے ان تمام افراد کے اندر, ان کی روحوں کے اندر, جنہوں نے یہ پچھلے 4-5 سال جس طرح گزارے ہیں. آپ کو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں جی 1-1.5 ماہ قبل مجھ سے جنرل باجوہ نے لاہور میں مقیم ایک صحافی دوست کے ذریعے رابطہ کیا تھا کہ مجھے آپ کے بیٹے کا پتہ چلا. مجھے تو پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا, تو میں سوری فیل کر رہا ہوں. آپ میرے گھر آئیں, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو جنرل باجوہ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں. معاملہ ہے کیا, بیسکلی ابصار عالم صاحب نے ایک اپنی سٹوری نریٹ کی تھی کہ ایک بار ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہاں پہ نور خان ایئر بیس کے پاس کہیں پہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا پروٹوکول لگا ہوا تھا, اور یہ ان کا بیٹا جو ہے موبائل فون کے اوپر کوئی پتہ نہیں پکچرز لے رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا. تو اس کو وہاں پہ آرمی پرسنل نے جو ہے صرف پکڑا نہیں بلکہ مارا اسے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا. سو ایک بڑی کرب زدہ ایک واقعہ تھا یہ. اور ظاہری بات ہے ایک شخص جو ہے اپنے بیٹے کو اس طرح مار کھاتے ہوئے دیکھے, اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ایک آرمی چیف, اس وقت تو آرمی چیف ہی تھے, کہ جو ان کا پروٹوکول گزرا تھا, اس وجہ سے انہوں نے بھڑکا دیا ان کو. تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا اور وہ ان سے معافی مانگنا چاہتے تھے. ابصار عالم نے بتایا کہ جی جنرل باجوہ کے پیغام کے جواب میں انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں معافی لینے کے لیے ان کے گھر نہیں جانا چاہتا. میرا تو ایسا کوئی شوق نہیں ہے, نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, وقت گزر گیا ہے. ابصار عالم نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ وہ خود میرے گھر نہیں آ سکتے کچھ مسائل کی وجہ سے, تو ان کے کزن گھمن صاحب ان کی طرف سے میرے گھر آ جائیں. تاہم میں نے کہا کہ میری طرف سے ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا منصف ہے. ابصار عالم نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ انہیں عمران خان سے بھی ملاقات کا پیغام ملا, مگر وہ نہیں گئے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے پیغام پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے ذریعے ملا, جو کہ مشترکہ دوست کے پاس ملے تھے. فواد چودھری نے کہا کہ آپ زمان پاک تشریف لائیں, عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں, میں ملوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں سوچوں گا, مگر میرا دل نہیں کیا کہ جاؤں کیونکہ میں منافقت نہیں کر سکتا. ابصار عالم سے پوچھا گیا کہ آج کل عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے جس کے وہ خود بھی خلاف ہیں, تو پھر بھی وہ کیوں خان صاحب سے ملنا نہیں چاہتے. تو ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی بندوق کا کارتوس نہیں ہوں, نہ کسی اور کی بندوق کا کارتوس ہوں کہ جس کو اپنی مرضی کے وقت پر کوئی چلا لے اور پھر سائڈ پر ہی کر دے. میرا ایک ایمان اور نظریہ ہے جو اس وطن کے ساتھ ہے. ابصار عالم سے پھر پوچھا گیا کہ انہوں نے صحافت چھوڑ کر چیئرمین پیمرا کا عہدہ سنبھالا, اس پر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ میرے ناقدین جو کہتے ہیں کہ صحافی کو سرکاری نوکری نہیں کرنی چاہیے, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میرے ناقد ہیں. ایک پوری لمبی لسٹ ہے 100-150 صحافیوں کی جو حکومت میں گئے, میڈیا میں واپس آئے, پھر حکومت میں گئے, پھر میڈیا میں آئے, مگر ان پر تنقید نہیں ہوتی, مگر مجھ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف ہوں. ابصار عالم نے کہا کہ میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ پبلک سیکٹر میں جاؤں گا. یہ گناہ ہے کیا؟ یہ گناہ ہے. میڈیا میں 25 سال کام کر کے میں میڈیا سے متعلق پالیسی ادارے میں کیوں کام نہیں کر سکتا؟ کس اخلاقیات میں لکھا ہے, کس قانون میں ہے؟ صرف مجھ پر تنقید کیوں ہوتی ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں؟ میں سیاست میں, کاروبار میں, صحافت میں, تجارت میں, وکالت میں ان کے کردار پر تنقید کرتا ہوں. اس سوال پر کہ ان کے پیمرا کے دور میں کچھ اینکرز ان کے خلاف کیوں ہو گئے, ابصار عالم کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت وہ چند جنرلوں اور ججوں کی سازش کا حصہ نہیں بنے, اس لیے ان کے خلاف عدالتی فیصلہ ہو گیا. ابصار عالم کا کہنا تھا کہ اس ملک کے عدلیہ کے نظام پر انہیں ذرا اعتماد نہیں. میں مر بھی جاؤں تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس نظام سے انصاف مت لینا, اللہ پر چھوڑ دینا, اور اللہ پر چھوڑا ہے تو میں نے پھر کیا ہوا. آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ 2 ججز ہیں, 2 جنرل ہیں, 2 میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں. میں نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. انہوں نے جتنے جھوٹ بولے, جتنا پروپیگنڈا کیا, صرف اس وجہ سے کہ میں ان کی جیب میں نہیں تھا, میں پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ نہیں تھا. آپ دیکھ لیں کہ تب سے لے کر آج تک ملک کی کیا حالت ہے. انہوں نے کہا کہ بطور چیئرمین پیمرا ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ پسندیدہ افراد اور چینل کو کچھ نہ کہیں اور ناپسندیدہ چینل کے خلاف ایکشن لیں. مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ گالیاں دے رہا ہے, فیک نیوز دے رہا ہے, یہ چینل جھوٹی خبریں دے رہا ہے, ان کو کچھ نہ کہیں. کوئی کفر کے فتوے بانٹ رہا تھا, کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا تھا, ان کو کچھ نہ کہیں. اور یہ چینل صحیح کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں, کیبل پر ان کے نمبر تبدیل کر دیں, فلاں اینکر پر پابندی لگا دیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب دباؤ ان پر کس کی جانب سے تھا, تو ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید نے کہا اور بھی جنرل نے کہا, مگر میں نے کبھی ہاں میں جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. پھر انہوں نے کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے مجھے نکلوا دیا گیا. ابصار عالم نے بتایا کہ ان کے پاس کال ریکارڈنگز ہیں اور ناجائز دباؤ کا ریکارڈ بھی موجود ہے. ان کے مطابق
میں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار کو خط لکھا لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا. پھر میں نے پریس کانفرنس کی جس میں دھمکیاں میں اس کال کا ثبوت بھی دیا گیا. اچھا میں تھوڑی سی چیزیں اس میں ایڈ کر دوں. ابصار عالم صاحب کا یہ جو بات، یہ سب سے پہلے یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی سرکاری نوکری جو ہے وہ جرنلسٹ کو لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، میں اس کے خلاف ہوں. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. میرا خیال میں جرنلسٹ کو نہیں لینی چاہیے انٹل اور انلیس. ابصار عالم صاحب کے معاملے کے اندر میرا ایک انٹل اور انلیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا ریلیٹڈ اور میڈیا ریفارمز کی خاطر، جس طرح ان کو پیمرا کی ایک جاب ملی تھی، اگر آپ اس نظریے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کا ایک میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جی میڈیا ایکچولی ہے کیا، میڈیا آپریٹ کس طرح کرتا ہے، آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو آئی تھنک یو کین بی اے ویری گڈ مین فار دا جاب. اینڈ میرا خیال میں ابصار عالم صاحب کو ریٹ کرنا چاہوں گا کہ اب تک مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے، میں جونیئر ہوں ابصار صاحب کا، لیکن میں نے اپنے 15 سال میں جتنے چیئرمین پیمراز دیکھے ہیں، ابصار عالم صاحب ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. بہت زبردست کام کیا ہے انہوں نے. اور یہ جن چینلز کی بات کر رہے تھے، میں نام لے دیتا ہوں، میں اینکر کا نام بھی لے دیتا ہوں. بول کے اوپر بیسکلی ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے ان دنوں جس قسم کے شوز کرتے تھے اور جس قسم کے فتوے لگاتے تھے، یہ بیسکلی ان کا ذکر ہو رہا ہے. ابصار عالم صاحب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتے تھے اور تب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ان کے اوپر پریشر آتا تھا کہ جی آپ ڈاکٹر عامر لیاقت اور بول کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیں. تو یہ معاملہ تھا. اور اس کے علاوہ ابصار عالم صاحب کی جو ہیں وہ انہوں نے اے آر وائی کے خلاف بھی چند ایکشنز لیے. اے آر وائی کی جانب سے بھی اب آپ کو پتہ ہے، میں دونوں چینلوں کی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ان کی انکلینیشنز جو ہیں وہ کس طرف ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ جو بات ہو رہی ہے 2018 سے لے کے 2022 تک کی 23 تک کی، وہاں پہ صورتحال کیا تھی آپ سب جانتے ہیں، مجھے میرے خیال میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ابصار عالم کے بہت خلاف تھے، بہت زیادہ خلاف تھے، اور وہ اکثر ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ ٹویٹس بھی کیا کرتے تھے. بہرحال اٹ واز نیور پرسنل، میرے خیال میں اٹ واز آلویز اباؤٹ پروفیشنل بارڈر لائنز. اور وہ ارشد شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جناب ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ماؤتھ پیس کے طور پہ جو ہے کام کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اس پوائنٹ کے اوپر میرا اختلاف ہے. بالکل سرکاری نوکریاں نہیں لینی چاہیے، لیکن میڈیا سے ریلیٹڈ اگر ہے، میڈیا کے اندر کوئی بہتری اگر آپ لا سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح فار ایگزامپل مجھے نجم سیٹھی صاحب کی نوکری لینے سے یس مجھے پرابلم ہے، کیونکہ وہ جو کام آپ نے جا کے سنبھالا تھا پہلے بھی بطور پی سی بی چیئرمین اور اب بھی بطور پی سی بی چیئرمین، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اینڈ پلیز ڈونٹ گیو می دس آرگیومنٹ او جی بڑا زبردست پی ایس ایل ہو گیا، بہت زبردست. جو کام نجم سیٹھی نے کیا ہے پاکستان کے اندر اور بڑے کمپیٹنٹ لوگ وہاں پہ اور بھی موجود ہیں، سی او لیولز کے موجود ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کو وہ لوگ چلاتے ہیں، بڑا زبردست کام کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ایسے ہی آرگنائز کر سکتے تھے. دیر از نتھنگ ایکسٹراڈنری اباؤٹ اٹ کہ جناب انہوں نے کر دیا تو اور کوئی نہیں کر سکتے تھے. میرا خیال میں اب مثال کے طور پہ جب بھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوگی، نجم سیٹھی صاحب پھر اپنا شو شروع کر دیں گے، وہ آئیں گے واپس اور پھر سے اپنا چینل جو ہے وہ شروع کر دیں گے. سو اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. اور میں اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ یہ نگراں حکومتوں کے اندر بھی جو میڈیا ریلیٹڈ لوگوں کو بیٹھ کے جو ہے وہ مختلف منسٹریاں مل جاتی ہیں، جابز مل جاتی ہیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے لینا دینا ان چیزوں کے ساتھ. یو شوڈ آلویز اسٹے اوے فرام اٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.